ہفتے میں جو ہمارا شو ہوتا ہے اس کے چوزن ونز جو سیگمنٹس ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو سیٹرڈے سنڈے کو بھی دکھا رہے ہیں. بیسٹ آف اس کو کہتے ہیں. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بیسٹ آف کہتے ہیں اس کو, آپ کو نہیں پتا آپ چوزن ونز کیا کہہ رہے ہیں. اچھا جی, تو یہ شو آپ پسند کر رہے ہیں اور آپ کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا آ رہا ہے. اچھا, آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زہیب کچھ سولو سے کلے سے زہیب ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ 5 6 7 8 دن کچھ ایسے ہی دیکھیں گے کہ پہلا گھنٹہ میں اکیلا آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا اور 10 بجے سے پھر نادیہ 11 بجے تک ہم دونوں آپ کو جوائن کریں گے. آدھی سی چھٹیاں ہیں کچھ ان کی, آدھی ادھوری سی چھٹیاں ہم نے ان کو دی ہے, تو 10 سے 11 تک وہ جوائن کریں گی. بس 1 گھنٹے کی بات ہے, تھوڑا سا صبر کر لیں. مجھے پتا تھا کہ آپ پوچھنا شروع کر دیں گے اور یہ واٹس ایپ پہ بھی میسیجز آ رہے ہیں, تو پہلے آپ کو بتا دوں کہ بھائی نادیہ 5 6 7 8 دن ایسے ہی چلتا رہے گا. اچھا, آج کے شو میں بھی بہت کچھ ہمارے پاس ہے آپ کو بتانے کے لیے. بہت سی خبریں بھی ہیں, بہت سے تجزیے ہوں گے ان خبروں پر, اور کچھ انٹرٹینمنٹ کی باتیں بھی ہوں گی, کچھ ہیلتھ کی باتیں بھی ہوں گی. سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد کی اچھا نہیں, پہلے یہ خبر دیتے ہیں جو کہ بڑی تشویشناک ہے اور پیدر پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں. مختلف واقعات ہیں, اس کے عوامل مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ نے بھارت میں دیکھا کہ کارڈک اریسٹ سے ایک ایکٹریس ان کا انتقال ہو گیا. پھر کل یہ خبر آئی کہ پاکستانی ایکٹریس ہے حمیرہ اصغر, تو وہ اپنے فلیٹ میں ڈیفنس فیس 6 میں ان کا فلیٹ تھا, 4th فلور پر یہ فلیٹ تھا. ان کی لاش ملی اور بتایا گیا کہ یہ 1 مہینے پرانی ان کی لاش ملی ہے. پڑوسی نے یہ گفتگو کی ہے میڈیا سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ادائیگی میں تاخیر ان کی تھی, یعنی وہ جو رینٹ پہ رہ رہی تھی اپنے فلیٹ میں, تو وہ اپنا رینٹ پے نہیں کر رہی تھی. تو جب بیلف وہاں پر پہنچا تو ناک کیا, دروازہ لاک تھا. خیر دروازہ توڑ کر جب اندر داخل ہوئے تو حمیرہ اصغر جو کہ ایکٹریس ہیں مردہ حالت میں وہ پائی گئی, اور یہ بتایا گیا کہ 1 مہینے پرانی ہے ان کی لاش ہے. اب کسی نے ان کو دیکھا نہیں, کوئی ان کے ساتھ موجود نہیں تھا, کوئی گھر والا نہیں تھا. کہاں سے ان کا تعلق ہے, کیا ان کے جو کولیگز ہوتے ہیں دیگر اس فیلڈ میں تو ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی ہوتا ہے, تو 1 مہینے تک وہ ان کی لاش پڑی رہی ان کے فلیٹ پر اور کوئی ملنے نہیں آیا, کسی نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا, ان کا موبائل بند ملا تو کسی نے بتایا نہیں. کوئی تشویش. اوورسیز پاکستانیز وہ ہیں جن کے جو رہتے تو پاکستان سے دور ہیں, لیکن پیٹیاں ان کی آئیں, سامان یہاں رہ گیا, ان کے گدے, ان کی رضائیاں, ان کے برتن یہاں ہیں, دل ان کے پیٹیوں میں رہ گئے. جی ہاں, اور جو بزرگ ہیں بیچارے وہ اس کی جو ہے نا چوکیداری کر رہے ہیں, صفائیاں کروا رہے ہیں, لیکن بڑے تنگ ہیں. چلو جی, بہت عرصے بعد ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو ایک بار پھر, تو ارم شریف ہمارے ساتھ ہیں, یو اے ای سے انہوں نے جوائن کیا ہے. پاکستان میں ان کا تعلق گجرات سے ہے, ٹیچنگ بھی کرتی رہی ہیں لیکن ابھی ہاؤس وائف. ارے ماشاءاللہ. السلام علیکم ارم, کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام, میں ٹھیک الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم فائن. ارم تھوڑا سا ٹیل می اباؤٹ یور سیلف, اپنے بارے میں کچھ بتائیے, کب سے ہیں, کیا کر رہی ہیں دبئی میں؟ Basically I'm from as I told you I'm from Pakistan, اور میں پچھلے 5 سال سے جو ہے وہ دبئی میں ہوں, اور پاکستان بس آنا جانا لگا رہتا ہے کیونکہ ان لاز وغیرہ اور سب وہیں پہ ہوتے ہیں. آپ آئیں کیوں پاکستان؟ آپ جاب کی وجہ سے, آپ کے ہسبینڈ کی جاب, اب ایسے تو فیملی میں بھی بتائیں. ہاں جی, ہسبینڈ کی جاب کی وجہ سے مجھے یہاں پہ آنا پڑا, کیونکہ وہ پچھلے 10 سال سے یہیں پہ ہیں اور یہاں پہ جاب کر رہے ہیں ایز سینئر ایگزیکٹو اکاؤنٹنٹ. سو بس اسی لیے ان کو یہاں پہ موو ہونا پڑا. صحیح, ٹھیک آ گیا, تسی ٹھیک آ گیا ماشاءاللہ. پھر تو لائف سیٹ ہے بھائی, زبردست. آپ بھی کام کر رہی ہیں؟ نہیں, اب کیوں کام, پیکیج مصروفیت کے لیے. ابھی تو اس طرح سے فزیکل جاب تو نہیں ہے, بیکاز آئی ہیو اے 3-year-old kid, اور اس کو مجھے لک آفٹر کرنا ہوتا ہے گھر پہ, سو دیٹس وائی فزیکل تو جاب نہیں کری. بٹ آئی ایم ورکنگ ود یو ایس اے بیسڈ کمپنی جو کہ ڈیجیٹلی کام کرتی ہے, اور گھر پہ بیٹھے ہوئے ہم لوگ آن لائن ہی ڈیجیٹلی بالکل کام کرنا چاہیے. اب تو فرام ہوم, ورک فرام ہوم, اتنا آپشنز ہیں. کام کیا کرتی ہے آپ کی, آپ کیا کام کرتی ہیں اس میں؟ Basically, it's a USA-based company which deals with the health and wellness-based products. Products-based company ہے یہ, اور ہم ڈیجیٹلی اپنے کلائنٹس کو اپروچ کرتے ہیں تھرو ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹفارمس, اور ان کو اپروچ کر کے ان کی جو کچھ پرابلمس ہوتی ہیں, ان کی اسکن ریلیٹڈ اور ہیلتھ ریلیٹڈ جو بیسک ایشوز ہوتے ہیں, تو ان کو ہم جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا بات ہے, مطلب اسکن کیئر ہے یا میک اپ کا بھی ہے کہ میں کچھ
اور بات کروں میرے مطلب کیا ہے سامان تو بتاؤ مجھے کیا چاہیے ارم مجھے کیا چاہیے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے بتاؤ ذرا میرا فاؤنڈیشن ختم ہو رہی ہے بتاؤ بھائی آپ کو تو بیسیکلی ماشاءاللہ سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ یو آر فٹ اینڈ فائن تھرو لائک آپ کی اسکن کو اگر دیکھا جائے وہ بھی بہت اچھی ہے اور فزیک کو دیکھا جائے تو دیٹ از آلسو ویری گڈ لائک آپ تھینک یو سو مچ آپ نے کب ہوئی تھی اس سے پہلے آپ کی نادیہ سے بات میرا خیال ہے شاید ابھی 1-2 گھنٹے پہلے ہوئی ہوگی نہیں اب جاؤں گی میں دبئی تو خاص میں نے ملنا ان سے وہاں کنسلٹیشن وہاں لوں گی اچھا مجھے بتاؤ ارم یہ دبئی میں کتنا ایکسپینسو ہے بچے کی اسکولنگ وہاں گروسری وغیرہ بھی کچھ عرصے میں آپ کو لگتا ہے کہ جتنا بھی میاں کا اچھا پیکیج ہو آپ بھی کما رہی ہیں لیکن ویسے کتنا ایکسپینسو ہو گیا لائف سٹائل خاص طور پہ پڑھائی رینٹ پڑھائی obviously because دبئی اب ایک طرح سے آپ سمجھے کہ all over the world ایک مین ہب بنتا جا رہا ہے اور پورے ملک سے لوگ یہاں پہ موو آن کر رہے ہیں سو دیٹس وائی رینٹل پرائسز جو ہیں وہ بھی انکریز ہو رہی ہیں اور ایجوکیشن جو ہے وہ تو اسٹارٹنگ سے ہی کافی ایکسپینسو ہے دبئی کی بیکاز ہماری فیملی میں ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں لائک میرے خالہ ماموں لوگ وہ شروع سے یہاں پہ رہ رہے تھے لائک پچھلے 25-30 سال سے وہ یہاں پہ تھے تو اس وجہ سے ہمیں آئیڈیا ہے کہ پہلے بھی ایجوکیشن ایکسپینسو تھی بٹ اب تو جو ہے وہ کیونکہ ہر طرح کی کمیونٹی ہر طرح کے ملک سے لوگ آ رہے ہیں اپنے بزنس کو کیونکہ ٹیکس فری ایز یو نو ٹیکس فری کنٹری ہے سو اس وجہ سے جو ہے وہ ایجوکیشن تو بہت ایکسپینسو ہے تو وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے گجرات کب آنا گجرات آنا کب ہو رہا ہے کیا رہ گیا گجرات میں کیا جو سامان چھوڑا آپ نے کیا کیا ہے اس کو ہوا لگوائیں ہم ہیں باہر نکال کے ہوا لگائیں بہت ہے وہاں پہ تو اس وجہ سے اتنا مشکل نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ ان سے ملنے کے لیے ہی ہے آفٹر 6 months اور 1 year جو ہے وہ جو رضائیاں چھوڑ کے گئی ہیں بیٹیوں کا سامان اس میں فنائل کی گولیاں رکھوائی ہیں رضائیاں بھی نہیں تھی میری امی نے مجھے وہ آپ کا جوڑا شادی کا جوڑا ارے ڈنر سیٹ ایسے پڑے ہیں نا گلاس ہیں جی اور بھی بہت سارے کپڑے ہیں جو پتہ نہیں اب کب بنیں گے وہ امی کو کہا ہوا ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرنی ہے پیٹی کے آس پاس کوئی نہ آئے کتنی پیٹیاں چھوڑ کے گئی ہیں چلیں یہ بتائیں کتنا سامان چھوڑ نہیں مجھے امی نے پیٹیاں دی نہیں تھی آپ کا سامان کوئی پڑا ہوا ہے ویسے وہاں چلیں سوٹ کیس میں نارملی جو روٹین میں یوز ہونے والی چیزیں ہیں بس وہی جو ہے وہ لی تھی اور امی نے دی تھی کیونکہ ظاہر ہے اگر خود آپ نے ابراڈ چلے جانا ہے تو پیچھے ان کو ضائع کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ اس مائنڈ سیٹ سے جو ہے وہ بس یہ کیا تھا کہ اتنا ہی سامان ہو آپ نے کزن سے میرا خیال بانٹ دیا جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ اپنی کزن کو دے دیں میری دے دیں جس کو دینا سامان میں نہیں رکھوں گی اچھی بات ہے جمع نہیں کرنا چاہیے صحیح ہے جی تو کب آئیں گی زبردست بھائی بہت شکریہ پاکستان کب آتی ہیں گجرات کب آئیں گی بتائیں ذرا میری بھی پھپھو رہتی ہیں وہاں ابھی نیکسٹ آگے 1 month کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ پلان ہے آنے کا چلیں بس میں آپ کو اپنی پھپھو سے کنیکٹ کروں گی انشاءاللہ رابطے میں رہیے گا بھائی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور کافی عرصے بعد اوورسیز پاکستانی سے ہماری بات ہوئی بہت شکریہ جی